بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ کو عمل کرنے والی بہت سی باتیں معلوم ہوں گی۔ واقعہ ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور سیب۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ جنگی دوست لقب کا مطلب ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے اور نفس کشی کو نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ بہت ہی کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے رہتے تھے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی پوری زندگی میں کوئی حرام شے نہ کھائی، ہمیشہ حلال کمائی کھائی اور اسی میں گزر بسر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو پیسے ملتے ان سے کھانا خرید کر اپنا گزر بسر کرتے، لیکن کبھی بھی کسی حرام شے کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ حلال ہی کھاتے تھے۔ آپ کو محنت کا بھی شوق تھا اور اتنا ہی شوق آپ کو عبادت الہی کا بھی تھا۔ آپ ہمیشہ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے، آپ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چلنے سے قاصر ہو گئے، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ آپ مزدوری پر جا سکیں۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اسی فکر میں ہی تھے کہ آپ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھوں تو مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو آپ نے پانی سے ہی روزہ کھول لیا۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ ایک دن اسی بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریا کی موج پر گئی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ سیب تیرتا ہوا ان کے پاس ہی آ رہا ہے۔ آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، گویا آپ کے دل کو تسلی مل گئی، آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دن بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے، تو آپ نے سوچا کہ آج میں روزہ اس سیب سے ہی کھولوں گا، اب مجھے قرار مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ اب اس سیب کا انتظار کنارے پر بیٹھ کر کرنے لگے۔ وہ بہتا بہتا آپ کے پاس آیا، آپ نے اٹھا لیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا۔ جب آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا یعنی کھا لیا تو اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے یہ سیب تو کھا لیا ہے، لیکن کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے؟ آج تک تو میں نے کوئی حرام کی کمائی نہیں کھائی، لیکن جو آج میں نے یہ مفت کا سیب کھایا ہے کیا یہ مجھ پر جائز ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ بہت ہی پریشان ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا جس جگہ سے یہ سیب آیا ہے کیوں نہ اس طرف جایا جائے اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرا یہ گناہ دھل جائے گا۔ جس جانب سے یہ سیب آیا تھا آپ نے دریا کے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ جانب چل رہے تھے۔ تھوڑی دور چلے ہی تھے کہ آپ کو اچانک سیبوں کا ایک باغ دکھا جو اس دریا کے کنارے ہی تھا۔ ایک درخت کی ڈال اس دریا کے اوپر ہی تھی۔ اس درخت کو بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے خیال فرمایا ہو نہ ہو یہ سیب اسی درخت کا ہے جو گر کر دریا میں بہہ کر مجھ تک پہنچا۔ آپ نے جیسے ہی اس باغ کو دیکھا تو اس کی جانب گئے۔ آپ جیسے ہی اس باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ادب سے کھڑے ہو گئے تو ان بزرگ سے فرمایا کہ حضور مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ان بزرگ نے کہا تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا ہوا مجھ تک پہنچا اور میں نے کھا لیا۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے پریشانی دور ہو جائے گی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جن بزرگ کے باغ کا وہ سیب تھا وہ پہلے تو مسکرائے، پھر کہنے لگے
تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا ہے، میں اس بات کو ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا، جو تم نے غلطی کی ہے میں اس کی تمہیں سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے میں خوشی خوشی قبول کر لوں گا، بس آپ میرا یہ گناہ معاف کر دیجئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آج سے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور ہمارا کہا مانو گے، اور اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور بیچنا ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو آپ بول رہے ہیں سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ کی ہر ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کرتے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے، حضور میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جاؤں گا؟ بزرگ نے فرمایا ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جیسے کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد پھر ایک دن ان بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ میری سزا اب پوری ہوئی یا نہیں؟ انہوں نے کہا اب تمہاری سزا پوری ہو گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں بخشوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری ایک اولاد ہے، ایک لڑکی ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپائج ہے، وہ نوجوان ہو چکی ہے اور میرے دل کا چین بھی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جو چاہو کرو، لیکن میری غلطی معاف کر دو۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح صالح رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ رہ سکیں۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا اور آپ کمرے میں داخل ہوئے، وہاں دلہن تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نظر ڈالی تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی، تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ میری دلہن تو اندھی ہے، اپائج ہے، لیکن یہ تو بہت خوبصورت ہے اور صحیح سلامت ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا کہ یہ کوئی اور عورت ہے، آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ حضور کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا کیا ہوا، گھبرا کیوں رہے ہو، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں حضرت، پہلے ہی ایک گناہ اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہو رہا ہے اور اب گناہ نہیں، وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ تمہاری ہی بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور وہ زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم سے بات نہیں کی، اور نابینا وہ اس لیے ہے کہ اس نے نامحرم کو آج تک نہیں دیکھا، اور وہ پاؤں سے اپائج اس لیے ہیں کہ یہ غیر محرم تک چل کر کبھی نہیں گئی۔ یہ اللہ کی بہت نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اس سے تمہارا جیسا دلہا ملا۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا جاؤ میں تمہیں خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوش رہو اور اللہ ہمیشہ تم دونوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ ان مبارک ہستیوں سے جو مبارک اولاد ہوئی ان کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور جنہیں غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔